اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فا کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنی ساری دلیل ذکر کی کہ بیع کلب اور باقی جو کلاب ہیں، بیع کلب ماشیہ ہے، کلب، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کلب سعید اور باقی جو کلاب ثلاثہ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اتنی ساری دلیلیں ذکر کی اور یہ ذکر کیا کہ اس کی اجارہ صحیح ہے تو اس کی بیع بھی صحیح ہے، یہ سب جو کل کی بحث میں جو دلیلیں ذکر ہوئی، تو اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ پھر روایت میں فقط کلب سعید کو کیوں استثناء کیا؟ روایت میں فقط کلب سعید کو استثناء کیوں کیا؟ باقی جو 3 کلاب ہیں یعنی چاروں کو استثناء کیوں نہیں کیا؟ جو باقی سگ ہیں، کلب ماشی ہے، کلب حائط ہے، اس کو استثناء کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ روایت نے فقط ایک مصداق کے طور پر اس کو استثناء کیا۔ روایت نے فقط کلب سعید کو جو استثناء کیا وہ ایک مصداق کے اعتبار سے استثناء کیا۔ اصل میں روایت کہنا چاہ رہی ہے کہ جہاں بھی منفعت معللہ مقصودہ ہو وہ اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی، اور مثال کے طور پہ کس کو ذکر کیا؟ کلب سعید کو۔ اگر کلب ماشی میں بھی منفعت معللہ مقصودہ ہے تو وہ بھی جائز ہو جائے گی، اگر کلب حائط میں منفعت معللہ مقصودہ ہے تو وہ بھی جائز ہو جائے گی۔ یہ بیان کریں۔ فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّعَاوِي قَرِينَةً عَلَى حَمْلِ كَلَامِ مَنِ اخْتَصَرَ عَلَى قَلْبِ السَّيْدِ، حمل کریں گے کس پر؟ عَلَى الْمِثَالِ لِمُطْلَقِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفِعَةً مُعَلَّلَةً مَقْصُودَةً۔ بس یہ جو دعویٰ کیے گئے، جو 3 آپ کے یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جس طرح اجارہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اس کے بعد ان 4 میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ جتنے بھی اوپر بات کی گئی تھی یہ قرینہ ہے۔ کس چیز پر قرینہ ہے؟ علی حمل کلام من سے مراد وہ فقہا جنہوں نے فقط کلب سعید کو استثناء کیا۔ علی حمل کلام من، ان فقہا کے کلام کو حمل کیا جائے گا۔ کن فقہا کے؟ اختصر علی کلب سعید، اختصر اختفا، جنہوں نے کلب سعید پر فقط اکتفا کیا، ان فقہا کے کلام کو جنہوں نے فقط کلب سعید کو استثناء کیا، کلب سعید کو فقط اکتفا کیا استثناء کرنے میں، ان کے کلام کو حمل کیا جائے گا۔ کس پر؟ علی متعلق حمل ہو جائے گا۔ کس پر حمل کیا جائے گا؟ علی المثال، کہ انہوں نے جو کلب سعید کی بات کی وہ بنا بر مثال بات کی۔ کس چیز کی مثال دی آقا صاحب؟ لمطلق ما، ہر اس چیز کی ينتفع به منفعة معللة مقصودة، جس سے منفعت معللہ مقصودہ حاصل کی جا سکتی ہے، ہر وہ چیز کیا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مثلا کلب سعید، یوں انہوں نے کہا، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں۔ واضح؟ کما یظہر ذلک من عبارت ابن زہرۃ فی الغنیہ، کما یظہر ذلک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے کہ یہ قرینہ ہے، یعنی یہ جو کلب سعید کو استثناء کیا گیا ہے وہ بھی عنوان مثال استثناء کیا گیا، ورنہ کہنا یوں چاہتے ہیں جہاں جہاں بھی منفعت معللہ مقصودہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ کما یظہر ذالک، جیسے کہ یہ بات ظاہر ہوتی کس سے؟ من عبارت ابن زہرۃ فی الغنیہ، ابن زہرہ نے جو غنیہ میں جن کی عبارت ہے اس سے، حیث اعتبر اولا فی المبیع ان یکون مما ينتفع به منفعة معللة مقصودة، انہوں نے کبرا یوں بنایا، حیث اعتبر، کہ اس وقت کہ جب ابن زہرہ نے معتبر جانا، آغا ابن زہرہ نے، فقیہ ابن زہرہ نے معتبر جانا سب سے پہلے کس چیز کو؟ مبی میں معتبر جانا کس چیز کو؟ ان یکون، یکونوں کا ہوا مبی کی طرف جاتا ہے، مبی کون سی چیز ہوگی؟ مما، مبی ضروری ہے ان چیزوں میں سے ہو، من جو منفعت معللہ مقصودہ رکھتے ہو۔ یہ کبرہ کلی انہوں نے سب سے پہلے کریٹ کر دیا، سب سے پہلے یہ کبرہ کلی اسٹیبلش کر دیا کہ مبی ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جو منفعت معللہ مقصودہ رکھتا ہو۔ حیث اعتبر اولا فی المبی، کہ مبی میں سب سے پہلے آگئے ابن زہرہ نے ایک
कुबरा कुल्ली को क्रिएट कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। वो क्या है? अन यकून अल मबीयो, मबी उन चीज़ों में से होना चाहिए, मिम्मा उन चीज़ों में से होना चाहिए, युंतफ़ा बिही कि जिससे इंतफ़ा हासिल होता हो। कौन सा इंतफ़ा? मफ़ूल मुतलक़ नौई है, मनफ़ियतन मुअल्ललतन मक़सूद। सुम्मा क़ाल, ये एक कुबरा इस्टेब्लिश करने के बाद, ये एक कुबरा कुल्ली ईजाद करने के बाद इब्न ज़ुहरा ने यूँ कहा, वहतरज़ना बिक़ौलिना युंतफ़अ बिही मनफ़ियतन मुहल्ललतन, हमारे इस कौल के ज़रिए से एहराज़ हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। किस कौल के ज़रिए से? कि मनफ़ियत मुअल्लला मक़सूदा होनी चाहिए। इस कौल के ज़रिए से दूरी हो जाएगी। किससे? अम्मा उन मबी से, अम्मा उन मबी से, या हरुमुल इंतिफ़ा बिही, जिससे इंतिफ़ा क्या है? हराम है। यानी मनफ़ियत मुअल्लला नहीं बल्कि मनफ़ियत गैर मुअल्लला है, मनफ़ियत मुहर्रमा है। बस ये जो हमने कहा कि मनफ़ियत मुअल्लला होना चाहिए, इससे दूरी हो जाएगी, एहराज़ हो जाएगा उन मबी से जिसमें मनफ़ियत मुहर्रमा पाई जाती है। वाज़ेह इबारत? वाज़ेह नहीं? वहतरज़ना बिक़ौलिना, हमारा ये इस कौल के ज़रिए से। किस कौल के ज़रिए से? युंतफ़अ बिही मनफ़ियतन मुअल्लला, एहराज़ हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। किससे? अम्मा, अम्मा मुतालिका एहतरज़ना है, अम्मा उन मबी से, यहरुमुल इंतिफ़ा बिही कि जिससे इंतिफ़ा हराम है। व यदख़ुलु फ़ी ज़ालिका, और जिससे इंतिफ़ा हराम है, ज़ालिका का इशारा जा रहा है जिससे इंतिफ़ा हराम है, इसमें दाखिल हो जाएगा क्या? अन नजिसो, नजिस दाखिल हो जाएगी। इल्ला मा खरज बिद्दलील, मगर वो नजिस जो दलील की वजह से खारिज हो जाए। मिन बयान कर रहा है वो कौन? मिनल कल्बिल मुअल्लम लिस्सैद, वो कल्ब, वो सग, वो कुत्ता जिसको तालीम दी गई है किसकी? सैद की, शिकार की। वज़ैतिन नजिस, और रोगन नजिस, क्यों? लिफ़ाइदतिल इस्तिस्बाह, उसको जलाने का, रोशन करने का फ़ायदा है। तहत समा, आसमान के नीचे ना, तहत सक़्फ़, छत के नीचे नहीं होना, छत नजिस हो जाएगी, आसमान के नीचे। व मिनल मालूम है, ठीक है। बस उन्होंने क्या कहा कि मबी को क्या होना चाहिए? मनफ़ियत मुअल्लला मक़सूदा होना चाहिए। और जो मनफ़ियत मुअल्लला मक़सूदा नहीं रखता, यानी मनफ़ियत मुहर्रमा रखता है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? उसकी खरीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं। जिसमें नजासत आ जाएगी, नजासत बिमा हुआ, बिमा ही नजासत कोई मौजूयत नहीं रखता। नजासत इस वजह से कि उसकी मनफ़ियत हराम है, उसकी मनफ़ियत हराम है। बस वो एक चीज़ अगर नजिस हो लेकिन उसके बावजूद भी मनफ़ियत मुअल्लला रखती हो तो कोई मसला नहीं। जैसे कल्ब सईद, ज़ैतिन नजिस, नजिस रोगन एक हलाल मनफ़ियत रखते हैं, आप उसको आसमान के नीचे जलाओ, उसकी रोशनी से इस्तिफ़ादा करो, पढ़ो लिखो, जो करना है करो। वाज़ेह? वाज़ेह नहीं? व मिनल मालूम से शेख अंसारी मैदान में आ रहे हैं। व मिनल मालूम बिल इजमा व सीरत जवाज़ुल इंतिफ़ा बिहादिहिल क़िलाब मनफ़िअतन मुअल्लतन मक़सूदतन अहम मिन मनफ़िअत सईद। और ये बात मालूम है इजमा से और सीरत से, सीरत उक़ला से, कि जायज़ इंतिफ़ा यानी फ़ायदा लेना जायज़ है। किससे? बिहादिल क़िलाब, ये क़िलाब सलासा से, कल्बिल माशी, कल्ब आयत, कल्ब ज़र से। कौन सा इंतिफ़ा लेना जायज़ है? मफ़ूल मुतलक़ नौई, मनफ़ियतन मुअल्ललतन मक़सूदतन, इससे जो फ़ायदा लिया जाता है अहम मिन मनफ़ियत सईद, ये तो कल्ब सईद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिकारी कुत्ते से जो शिकारी अफराद होते हैं फ़कत वो फ़ायदा लेते हैं वो, लेकिन ये जो किसान का कुत्ता है जो बाग की हिफाजत करता है, जो रेवड़ की हिफाजत, उससे तो बहुत ज़्यादा मनफ़ियत ली जाती है। फ़ाफ़ा नतीजा फ़यजूज़ बैउहा, पस इन क़िलाब सलासा की भी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है। क्यों आगा साहब? ले वजूदिल क़ैद, क्योंकि कैद इसमें मौजूद है। कौन सी कैद? मनफ़ियत मुअल्लला की कैद इसमें मौजूद है। कौन सी कैद? अल्लज़ी तबरहु फ़ीहा, वो कैद जिसको मोतबर जाना था। किसने? इब्न ज़ुहरा ने अहसन फ़ीहा, इस क़िलाब सलासा में मोतबर जाना। व अन्नल मनअ मिन बैइन नजिस मनूतुन बिहुर्मतिल इंतिफ़ा, और जो कहा था कि बै नजिस की खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है, वो उस चीज़ की जिसका इंतिफ़ा मशरूत है नजासत पर। जैसे शराब है, शराब का इंतिफ़ा क्या है? पीना, पीना ना हराम है उसको। बस वो तमाम नजासत, जो मम्मा पसो, वो तमाम नजासत कि जिसका इंतिफ़ा, जिससे फ़ायदा लेना
کیا ہے اس کی طہارت پر موقوف ہو تو وہ سب کی سب حرام ہو جائے گی. یعنی اگر ایک چیز کا انتفاع فائدہ لینا موقوف ہے, اب اگر سگ ہے, سگ کا جو فائدہ ہے, سگ ہے شکاری ہے, اس کا جو فائدہ ہے اس کا کھانا پینا نہیں ہے کہ نجاست و طہارت کی بات ہو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ شکار پکڑ کے لائے گا. ریوڑ کو سنبھالنے والا جو کتا ہے اس کی انتفاع یہ نہیں کہ اس کو آپ اس کے کباب بنائیں گے, بلکہ اس کا کیا ہے فائدہ کہ وہ ریوڑ کی حفاظت کرے گا. اس کے فائدہ میں کوئی نجاست اور طہارت کی بحث نہیں ہے. جہاں انتفاع موقوف و طہارت پر وہاں پہ نجاست کی بحث ہے. واضح ہوگی بات. وَأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ النَّجِسِ وہ دفعہ دخل ہے. کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہے ابن زورا نے تو تمام نجاست کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا. کہہ رہے وَأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ النَّجِسِ, بیع نجس کو جو منع کیا تھا منوط یعنی مشروط تھا کس چیز پر؟ بحرمت الانتفاع, کہ جس کی انتفاع حرام ہو, انتفاع اس کی حرمت ہے, یعنی انتفاع فائدہ لینا موقوف و طہارت پر, جبکہ کلب ثلاثہ کی انتفاع موقوف نہیں طہارت. فینتفی بھی انتفاعیہ, پس یہ منع ہو جائے گا بے انتفاعیہ, یعنی فینتفی, ینتفی کا فاعل من, بے انتفاعیہ ہا کی ضمیر حرمت الانتفاع, پس یہ من یہاں پر منتفی ہو جائے گا بے انتفاع حرمت الانتفاع. چونکہ حرمت انتفاع نہیں ہے تو یہاں پر اس کی جو خرید و فروخت سے من ہے وہ بھی منتفی ہو گئی. فینتفی المنع البیع بے انتفاع حرمت الانتفاع, یوں ہے کیونکہ یہاں حرمت انتفاع کی بحث نہیں ہے, کیونکہ اس سے انتفاع لینا موقوف نہیں ہے طہارت پر, حرمت انتفاع منتفی ہے, تو جو من تھا خرید و فروخت کا وہ بھی منتفی ہو جائے گا. بس خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اتنی بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ عبارت واضح ہو رہی ہے یا پڑھ لوں دوبارہ؟ واضح. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ, دو اور مؤیدات لا رہے ہیں اس ذالکہ پر کہ جواز بیع ثلاث جائز ہے, کیونکہ جواز بیع کا جو دار و مدار ہے وہ انتفاع پر, اور انتفاع یہاں پر پائی جاتی ہے, موقوف نہیں. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ, تائید کرتی ہے اس چیز کی, کلہ, سارے کے سارے جو بھی بات ہوئی اس کی تائید کرتی ہے. کیا چیز؟ ما, وہ عبارت فی التذکرہ جو علامہ نے تذکرہ میں لکھی, من بیان کر رہا ہے, من ان المقتضی لجواز بیع الکلب الصید عن المنفعۃ موجود فی هذا الکلاب, موجود ہے. کیا مقتضی کیا ہے؟ کلب صید کو جو آپ روایت میں کلب صید کی جو اجازت دی اس کا مقتضی کیا ہے؟ منفعت ہے, منفعت معلل ہے. اس کا مقتضی کیا ہے؟ منفعت معلل ہے. وہ منفعت معللہ ان کلاب ثلاثہ میں بھی موجود ہے. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد, وہ مقتضی یہاں بھی موجود ہے تو یہاں بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل, اب ان سب کو ایک ایک کر کے رد کریں گے. ہاں شیخ انصاری دوبارہ اپنے ذہن میں رکھنا, ان سب کو ایک ایک کر کے رد کریں گے. وَأَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ, وَأَنْهُ, اور علامہ سے ایک دوسرے موقع پر یہ بات آئی ہے, أَنَّ تَقْدِيرَ الدِّيَّةِ كُلَّهَا يَدُلُّ عَلَى مُقَابَلَتِهَا بِالْمَالِ, کہ علامہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے شکاری کتے کو مار دیتا ہے, مثلا ایک شخص شکاری کتا تھا, آپ نے گولی مار دی اس کو, ٹھیک ہے, یا ایک شخص کا شکاری کتا تو اس کے 40 درہم دینے پڑیں گے, 40 درہم دیت دینی پڑے گی مارنے کی. اور جو غیر شکاری کتا ہے جیسے کلب الماشی ہے جو باغ کی حفاظت کر رہا تھا, اگر اس کو مار دیا تو 20 درہم آپ کو دینے پڑیں گے. یہ علامہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے. تو یہ جو دیت رکھی ہے کلب ماشی پر یا کلب حائط پر جو بوستان اور باغ کی حفاظت کرتا ہے, یہ جو دیت رکھی ہے, یہ دیت رکھنا بتا رہا ہے کہ وہ مالیت رکھتا تھا, وہ مالیت رکھتا تھا. اگر مالیت نہیں رکھتا ہوتا, مثلا میں فرض کریں آپ کے گھر کا جو کچرا ہے اس کو اگر میں خراب کر دوں تو اس کی تو دیت نہیں ہوتی, مالیت نہیں رکھتا. بس وہ مالیت رکھتا تھا جبھی تو اس کی دیت ہے. ابھی دیکھنا اگر شیخ انصاری بالکل برعکس بات کریں گے, بالکل برعکس بات کریں گے. کہا مالیت نہیں رکھتا تھا جبھی تو اس کی دیت ہے, مالیت رکھتا تھا جبھی تو اس کی دیت ہے. بس اس کا مطلب وہ شارع کے نزدیک وہ مال رکھتا ہے, منفعت رکھتا ہے, مال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ نے کیا کہا دیکھیں, ان تقدیر الدیت لہا, دیت کو مقدر کرنا شریعت میں
دیت کو مقدر کرنا، تقدیر یعنی مقدر کرنا، معین کرنا، لہا انقلاب ثلاثہ کے لیے، قلب ماشی، قلب حائد، قلب زر کے لیے، یہ دیت کو مقدر کرنا شریعت میں یدلو، یہ مقدر کرنا دلالت رکھتا ہے کس چیز پر؟ علی مقابلتہا، کہ ان تین قلب کے مد مقابل کیا ہے؟ مال، اس کی مالیت رکھتا ہے، جبھی تو اس کی دیت ہے۔ اگر یہ ایسے فضول ہوتا تو اس کی کوئی دیت نہ ہوتی۔ اب یہاں سے شیخ انصاری میدان میں آ رہے اور ایک ایک کر کے سب کو رد کریں گے۔ وَإِن ضُعِفَ الْأَوَّلُ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْقِيَاسِ وَالثَّانِي بِأَنَّ دِيَّةَ لَوْ لَمْ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّمَلُّكِ وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ كَائِنَةً مَا كَانَتْ لم تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة، کیوں؟ لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف حر۔ پہلی والی علامہ کی کیا دلیل تھی کہ آغا صاحب جو شریعت نے قلب سعید کو استثناء قرار دیا تو اس وجہ سے استثناء قرار دیا کیونکہ اس کے اندر مقتضی پایا جاتا تھا۔ مقتضی کیا تھا؟ منفیت معللہ پائی جاتی تھی، اور یہ جو مقتضی ہے یہ ان تین خلاف میں بھی پایا جاتا ہے، پس اس کی بھی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیاس ہے، یہ تو قیاس ابو حنیفہ ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ اس کے اندر مقتضی پایا جاتا تھا اس وجہ سے شارع نے اسے جائز قرار دیا، یہ کہاں سے لائے آپ یہ بات آپ کہاں سے لائے؟ ہو سکتا ہے تعبداً شارع نے جائز قرار دیا ہو سکتا ہے ایک چیز کو شارع نے تعبداً جائز قرار دیا۔ یہ جو آپ نے کہا، اگر شارع دیکھیں، ایک ہے تنقیح المنات اور ایک ہے منصوص العلت، ٹھیک ہے؟ ایک بار علت شارع نے ذکر کی اپنے کلام میں، مثال کے طور پہ شارع نے کہا کہ جو کنویں کا پانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نجس نہیں ہوگا، ملاقات نجاست سے نجس نہیں، لأن لہ مادہ، کیونکہ وہ مسلسل چل رہا ہے، مسلسل پانی آ رہا ہے نیچے سے۔ تو یہ علت ہے کہ جب بھی کوئی پانی مسلسل ریز آ رہا ہو، مسلسل آ رہا ہو، تو وہ ملاقات نجاست سے نجاست نہیں ہوگا۔ اب چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، چاہے وہ چشمے کا پانی ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی پانی ہو، اگر وہ مسلسل آ رہا ہے تو وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا۔ جب علت خود امام کی زبان مبارک سے ذکر ہو جائے تو پھر العلت تعمم و تخصص کا قانون چلے گا۔ العلت تعمم و تخصص کا قانون چلے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے دانت نکلوانے گئے، یا آپ کا سردیوں میں گلا خراب ہوا، ڈاکٹر کے پاس گلے کا علاج کروانے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو انار نہیں کھانے کیونکہ انار کھٹے ہوتے ہیں۔ یہ کھٹے ہونے کی علت ڈاکٹر نے آپ کو دے دی۔ العلت تعمم، اب یہ علت عمومیت رہے گی، جہاں جہاں کھٹا پن ہوگا، کھٹاس ہوگی، چاہے املی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے، چاہے لیمو ہو وہ بھی نہیں چوس سکتے، جو بھی ہو نہیں کر سکتے۔ تو علت تعمم ہو اور تخصص ہو، اگر میٹھے انار مل گئے تو وہ کھا سکتے کیونکہ وہ تخصص ہو گئی۔ تو جب شارع کی زبان مبارک سے علت ذکر ہو جائے تو پھر وہ تطبیق رکھتی ہے، ایسے جیسے کلی اپنے مصادیق پر تطبیق کرتا ہے، اس طرح آپ بھی اس کی تطبیقات کر سکتے ہیں۔ وہ قیاس نہیں ہے، وہ تطبیقات ہے کلی۔ مثال کے طور پہ امام نے فرمایا پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے، بغداد کا پانی، اب چاہے وہ کوفے کا پانی، جہاں بھی پانی ہو، ٹھیک ہے، یہ قیاس نہیں ہے۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ کہ ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم ہے، اے کا حکم آپ کو معلوم ہے، بی کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اے کا حکم سرایت کر جاتے ہیں بی کے حکم میں، کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان اے اور بی میں شباہت پائی جاتی ہے۔ یہ قیاس ابو حنیفہ ہی ہے۔ جبکہ علت اگر امام کسی چیز کی ذکر کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے انار نہ کھاؤ کیونکہ وہ کھٹے ہیں، تو اس کا مطلب انار کو اس نے بے عنوان مصداق ذکر کیا ہے، اس مفہوم کلی کھٹاس کا،
اس مفہوم کلی کھٹاس کا بے عنوان مصداق ذکر کیا. اب چاہے انار ہو، چاہے املی ہو، چاہے لیمو ہو، چاہے سویٹ ہو کھٹی، چاہے کوئی بھی چیز کھٹی ہو، وہ سب اس کے مصادیق ہو جائیں گے. تو اگر آپ کہیں گے بھائی انار کا ڈاکٹر نے منع کیا لیکن تم لیمو بھی نہ چوسو کیونکہ وہ بھی کھٹا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا قیاس کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کلی کو اپنے دیگر مصداق پر منطبق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مسکر ہو گیا لأنہ مسکر. لیکن اگر ڈاکٹر نے علت نہیں دی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے سوائے لیمو کے آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو اب آپ خود اس میں سے علت نکالیں کہ چونکہ ڈاکٹر نے لیمو کی اجازت دی ہے، کیونکہ لیمو کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کھٹا ہوتا ہے، اس کا مطلب میں ساری کھٹی چیز کھا سکتا ہوں. یہ آپ کہاں سے نکال لیں؟ یہ قیاس ہے. یہ خود سے علت یابی کرنا قیاس ہے. اگر علت زبان معصوم سے جاری ہو گئی تو قیاس نہیں ہے، تطبیق کلی علی المصادیق الاخری. لیکن اگر علت آپ خود اپنی جیب سے ڈھونڈ کے نکال لیں کہ امام نے جو قلب سعید کو کہا کہ جائز ہے، تو بس اس کی علت یہی ہوگی کہ اس میں منفیت معللہ ہے، یہی وجہ ہوگی. یہ آپ کہاں سے ڈالیں؟ شیخ کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں عبارت. وَإِن ضُعِفَ الْأَوَّلُ، باب تفعیل کا ایک معنی ہے نسبت، جیسے کفر زید عمران، زید نے عمر کو کفر کی نسبت دی. پہلے والے کو نسبت دی جائے گی ضعیف کی، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں پہلا قول ضعیف ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں پہلے والے قول کو ضعف کی نسبت دی جائے گی. کیوں؟ بے رجوع الی القیاس، کہ پہلا والا قول رجوع کرتا ہے کس پر؟ قیاس پر. اور ثانی کہہ رہے ہیں آ گئی یہ علامہ بالکل برعکس بات کریں. علامہ نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک چیز کی دیت ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کی دیت ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر مالیت پائی جاتی. کہتے ہیں نا قضیہ برعکس ہے، اگر ایک چیز کی دیت ہے اس کا مطلب اس میں مالیت نہیں پائی جاتی. کیسے؟ اگر ایک چیز میں مالیت پائی، جیسے موبائل ہے، اس موبائل کی ایک مالیت ہے. اگر میں آپ کو یہ موبائل تلف کر دوں، میں نے آپ کا یہ موبائل پھینک دیا، پانی میں ڈال دیا، ضائع کر دیا، ٹھیک ہے، تو یا تو میں اس کا مثل دوں گا، اگر اس جیسے ایک اور سیمسنگ کا موبائل ہے وہ دوں گا، یا اگر اس جیسی کوئی چیز نہیں تو اس کی قیمت دوں گا. دیت تو آتی ہی نہیں ہے اس میں. اگر ایک چیز مالیت رکھتی ہے اور میں آپ کے مال کو اگر ضائع کر دوں تو اس جیسی چیز دوں گا، اگر اس جیسی چیز ہوگی مثل دوں گا، اور اگر اس چیز جیسی چیز نہیں ہوگی تو اس کی قیمت دوں گا. لیکن اگر نہ اس جیسی چیز ہو نہ اس کی، یعنی اگر وہ مالیت نہ رکھتی ہو تو پھر دیت آتی ہے. بس دیت دلالت کرتی ہے عدم مالیت پر، نہ کہ مالیت پر. برعکس ہے، دیکھیں دیت دلالت کرتی کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں، مثل نہیں ہے. اسی لیے فقہ میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس شراب ہے، ایک شخص کے پاس شراب ہے اور میں گیا میں نے اس کی ساری شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا تو مجھے اس کی دیت دینی پڑی. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ممکن ہے کہ اس کی مالیت نہ ہو لیکن انتفاع ممکن ہو، اس سے پاسبل ہو فائدہ اٹھانا. جیسے شراب ہے، شراب کی کوئی مالیت نہیں ہے لیکن شراب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اس شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا تھا، اور اس سرکہ بنانے کا فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے پاس یہ شراب کی بوتل ہے، وہ اولویت رکھتا ہے. جو مالک تو نہیں ہے کیونکہ مال نہیں ہے، مالک نہیں کہیں گے اس کو، لیکن جس کے ہاتھ میں بھی شراب ہے وہ اولویت رکھتا تھا کہ اس شراب سے کیا بنائے؟ سرکہ بنائے. جب سرکہ بن جاتا ہے اس کی مالیت ہو جاتی. میں گیا، میں نے جوش میں آ کے ساری بوتلوں کو توڑ دیا. اس نے کہا بھائی کیا کہ مجھے تو اس کا سرکہ بنانا تھا، تم کیوں اتنے ہوشیار اور جذباتی ہو گئے؟ اب مجھے اس کی دیت دو. اب کیونکہ شراب کی مثل قیمت نہیں ہے، مالیت نہیں ہے، تو اس کی مثل نہیں ہے. نہ مثل دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک اور شراب کی بوتل لا کے دے سکتا ہوں، نہ قیمت دے سکتے ہیں بلکہ اس کی دیت ہے. یا اسی طرح ایک شخص ایک انسان کو قتل کر دے، ایک آزاد انسان کو قتل کر دے، تو اگر غلام کو نہیں، غلام کی مالیت ہے، لیکن ایک آزاد انسان کو قتل کرتے تو آزاد انسان کے مد مقابل نہیں کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا، تم میرا بیٹا لے لو. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی کوئی مالیت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے، بلکہ اس کی کیا ہے؟ دیت. تو شیخ انصاری فرما رہے علامہ سے کہ بات بالکل برعکس ہے. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ دیت دلالت کرتی ہے مالیت پر، قضیہ برعکس ہے. دیت دلالت کرتی ہے عدم مالیت پر. ایک بات مالیت تھی. دوسری بات کہ اگر بالفرض عدم مالیت پر دلالت نہ بھی کرے تب بھی مالیت پر کم از کم نہیں کرتی، تب بھی مالیت پر کم از کم نہیں کرتی. عبارت دیکھیں. والثانی، یہ ثانی عطف ہو جائے گا کس پر؟
اول پر، یعنی وَإِن ضُعِفَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِيُ، ثانیو تھا یہاں پر ضمہ ثقیل تھا یا ضمہ ہٹا دیا، وَالثَّانِي، ثانی کو، ثانی پر بھی ضعف کی نسبت دی گئی، کس کے ذریعے سے؟ بابائے سببیت، بِأَنَّ الدِّيَّةَ لَوْ لَمْ تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ تَمَلُّكِ، پہلے تو آگا کا نظریہ کہ دیت دلالت کرتی ہے عدم تملک پر، خود شیخ انصاری، لیکن بالفرض ہم اس سے نیچے آ جاتے ہیں، اس سے نیچے آ جاتے ہیں، بِأَنَّ دِيَّةَ لو امتناعی، اگر بالفرض بِأَنَّ دِيَّةَ لو لم تدل علی عدم تملک، اگر دیت عدم تملک پر فرض کریں دلالت نہ بھی کریں، کیوں؟ بریکٹ میں وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ كَائِنَةً مَا كَانَتْ، کیونکہ اگر دیت تملک پہ دلالت کرتی نا آگا صاحب، تو پھر وہ چیز تلف کرنے سے قیمت دینی پڑتی، جو بھی اس کی قیمت ہو، چاہے مثلی ہو چاہے قیمی ہو، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ، واجب دیت نہ ہوتی، واجب قیمت ہوتی اگر آپ کی بات صحیح ہوتی تو، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ پڑھیں، یہ واجب کی صفت نہیں ہے، کان کے لیے خبر ہے، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِيمَةَ کائنتاً، خبر مقدم ہے کانت کی، کائنتاً ما کانت، چاہے کوئی بھی قیمت ہو، قیمت دینی پڑے گی، اگر ایک چیز کی مالیت ہو اور وہ چیز میں تلف کر دوں، آپ کی ضائع کر دوں، تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، یا قیمت مثلی یا قیمت یا عینی یا مثلی دینی پڑے گی یا قیمی دینی، بلا کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ پس دیت تو دلالت نہیں کرتی تملک پر، بلکہ عدم تملک پر دلالت کرتی، بالفرض عدم تملک پہ بھی دلالت نہیں کرتی، بالفرض عدم، پھر بھی تملک پہ کم از کم دلالت نہیں کرتی، لو لم تدل علی عدم تملک لم تدل علی التملک، لیکن پھر بھی تملک پہ دلالت نہیں کرتی، کیوں؟ لاحتمال کون الدیت من باب تعین غرامت معینۃ لتفویت شیء ينتفع به، کیونکہ ممکن ہے کہ جو دیت دی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ اس کو جو نقصان معین ہوا ہے، آپ ایک آزاد شخص کو قتل کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ دنیا میں جینے کا حق رکھتا تھا، اس کے بچے پیدا ہوتے، کماتا وماتا، یہ سب آپ نے اس سے چھین لیا، آپ نے سب اسے چھین لیا، یا ایک شخص کی آپ نے شراب جا کے بوتلیں توڑ دی، اس کا نقصان کیا کیا کہ وہ جو بعد میں جا کے سرقہ ہو جاتا اس کا نقصان کیا، تو ممکن ہے دیت کا احتمال یہ ہو من باب تعین معین کرنا غرامت اس نقصان کو، جو کس وجہ سے؟ لتفویت شیء، کہ ایک شے فوت ہو گئی ہے، وہ شے کہ جس کی صفت کیا؟ ينتفع بھی، اس شے سے نفع لیا جا سکتا تھا اور وہ فوت ہو گئی، وہ جو فوت ہو گئی مال نہیں ہے آگے صاحب، کوئی مالیت نہیں رکھتی، لیکن انتفاع تو پاسبل ہے، جیسے شراب کی بوتلوں سے انتفاع لیا، وہ آزاد شخص انتفاع ہو سکتا، اس کے اولاد ہوتی، بال بچے ہوتے، کماتا، وہ سب آپ نے ضائع کر دیا، لا لاتلاف مال، اس وجہ سے نہیں کہ مال کو تلف کر دیا، اصل مال تو ہے ہی نہیں، پھر کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ حق رکھتا تھا انتفاع کا، وہ حق انتفاع آپ نے اس سے چھین لیا، یہ جو حق انتفاع چھین لیا، جو اس کو نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ دیت دے رہے ہیں، کما فی اتلاف الحر، جیسے کہ اگر آپ ایک آزاد شخص کو قتل کر دیں تو اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، بلکہ وہ جو حق کے انتفاعات، حق حیات جو آپ نے اس سے چھینی ہے، اس کے بدلے آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ اس کی دیت دینی پڑے گی۔ وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔